اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ سورۃ عبس مکیہ وہی اثنتان واربعون آیۃ۔ سورہ عبس مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 42 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ عبس وتولی، پیغمبر علیہ السلام نے ترشرو ہو کر منہ موڑا، یعنی منہ بگاڑا اور روگردانی کی۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا شخص۔ وما يدريك لعله يزكى، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ سنور جاتا۔ او يذكر فتنفعه الذكرى، یا نصیحت کو قبول کرتا پس نصیحت کو قبول کرنا اس کو فائدہ دیتا۔ اما من استغنی، بہرحال وہ شخص جس نے لاپرواہی کی، بے نیاز ہوا۔ فأنت له تصدی، آپ اس کے لیے درپے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس بات کے اگر وہ نہ سنبھلے، اگر وہ نہ سنورے، اگر وہ پاک نہ ہو۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال وہ شخص جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ وہ ڈر رہا تھا، یعنی مومن تھا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ نے اس سے بے توجہی برتی۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، ہرگز نہیں، آپ ایسا نہ کریں، یقیناً قرآن ایک نصیحت ہے۔ فَمَن شَاءَ ذَکَرَهُ، پس جو شخص چاہے اس کو قبول کرے۔ فِی صُحُفٍ مُکَرَّمَةٍ، معزز کتابوں میں۔ مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ پاک کتابوں میں۔ بِأَیْدِی سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، جو نیکوکار معزز لوگ ہیں۔ عبس وتولی ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ أما من استغنى فأنت له تصدى
وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ترش شروع ہو کر منہ موڑا اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا شخص، اور اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ سنور جاتا یا نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کا قبول کرنا اس کو فائدہ دیتا۔ بہرحال وہ شخص جس نے بے نیازی برتی، جس نے لاپرواہی برتی، آپ اس کے لیے تو درپے ہیں، حالانکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ نہ سنورے۔ اور بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اس حال میں کہ وہ ڈر رہا تھا، مومن تھا، آپ نے اس شخص سے بے توجہی برتی۔ ہرگز نہیں، آپ ایسا نہ کریں، یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے اس کو قبول کر لے۔ یہ قرآن معزز، بلند مرتبہ، پاکیزہ صحیفوں میں ہے، کتابوں میں ہے، رجسٹروں میں ہے، اور ایسے معزز لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو نیکوکار عزت دار ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائیو، یعنی انسان کا ناس ہو کہ وہ کتنا ہی بڑا ناشکرا ہے، کس قدر ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، حقیر گندے پانی یعنی منی سے پیدا کیا۔ خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا کیا پھر اس کو اندازے سے درست کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ کو آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور اس کو دفن کیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر وہ اللہ جب چاہے گا اس انسان کو دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، من ای شیء خلقہ، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، انسان مارا جائیو یعنی اس کا ستیہ ناس ہو، کس قدر ناشکرا ہے۔ کس چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا؟ منی سے پیدا کیا، پھر اس کو اندازے سے درست کیا، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو دفن کیا قبر کے اندر، پھر جب چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ،
ہرگز نہیں انسان نے جب وہ کام نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے انسان کو کہ وہ غور کرے اپنے کھانے میں۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یقیناً ہم نے موسلا دھار بارش برسائی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو بسہولت پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں یعنی زمین میں غلہ اگایا، اناج اگایا، دانہ اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور کھجور اور ترکاری اگایا۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور عنبا اور انگور اور ترکاری اگایا۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور کے درخت اگائے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنجان یعنی گھنے باغات اگائے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور تازہ اور مزیدار رسدار لذیذ ٹیسٹی میوے اگائے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، فائدہ اٹھانے کو تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ ہرگز نہیں جب انسان نے وہ کام نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا اللہ نے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے میں غور کرے کہ ہم نے موسلا دھار بارش برسائی، پھر بسہولت ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے زمین میں غلہ اگایا، انگور اگایا، ترکاری اگائی، زیتون اگائی، کھجور کے درخت اگائے اور گنجان باغات اگائے اور میوے جو مزیدار اگائے، فائدہ اٹھانے کو تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کان کو پھاڑنے والی آواز آ جائے گی۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک انسان کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی، ایسا حال ہوگا جو اس کو ان سے بے نیاز کرے گا، مستغنی کرے گا۔
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پس جب آ جائے گی آواز کان کو پھاڑنے والی تو اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر ایک انسان کے لیے ایک ایسا حال ہوگا جو ان کو ان رشتہ داریوں سے بے نیاز کرے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ان میں سے ہر ایک انسان کے لیے ایک ایسا حال ہوگا جو ان رشتہ داریوں سے ان کو بے نیاز کرے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے ہوں گے، خوشی منانے والے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر سیاہی ہوگی۔ ترہقها قترہ، ان کے چہرے جو ان پر مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہوں گے انکاری ہوں گے، بدکار ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، خوشی منانے والے ہوں گے، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے یومئذ علیہا غبرہ، جس پر گرد ہوگا، دھول ہوگی۔ ترہقها قترہ، اس پر سیاہی، کالا پن چھایا ہوا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو انکاری ہوں گے، بدکاری ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم، عظمت والے اللہ نے سچ ہی بیان فرمایا ہے۔